وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کوئی صدیق سافر صاحب ایمان پیدا ہو، عمر سا پھر کوئی یارب جری انسان پیدا ہو، رگے اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے، کہیں بار الہ پھر سے اب عثمان پیدا ہو، مسلمان پھر خدا کے ہاتھ جانے بیچ دے ہمدم، الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو، سمجھ بیٹے ہیں ظالم کند ہیں مسلم کی شمشیریں، وہی جذبہ وہی ہمت وہی ایمان پیدا ہو۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشہ بزم جنت ہم فقیروں کی ثروت جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، مذہب اسلام کی تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت، مذہب اسلام کو عام و تام کرنے میں جن پاک باز ہستیوں کا سب سے زیادہ اہم کردار رہا ہے وہ صحابہ کرام کی مبارک ذات ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک جماعت، جن کو اس کائنات میں بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے، دنیا کا بڑا سے بڑا ولی، چاہے غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بھی بلند نہیں ہو سکتا، نہ مرتبے میں اس کے قریب ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا اتنا زیادہ مرتبہ ہے کہ یقیناً حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء ہیں، لیکن ایک وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز ادا نہیں کی، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کو اللہ نے صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اولیاء کرام کے سردار ہیں لیکن اس صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے۔
اتنا مرتبہ اللہ نے صحابہ کرام کا بلند فرمایا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں اگر ہم بات کریں ان مقتدر اور پاک باز ہستیوں کی جنہوں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من اور دھن سب کچھ نچھاور کیا، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ان پاک باز ہستیوں کے مرتبے کو تو ہم کیا شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مرتبہ اگر کسی صحابی کا ہے تو وہ صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کا نام ہے جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے نیک لوگوں کے سارے نیک اعمال کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کی ساری زندگی کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کو نکال کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کی نیکیوں سے بھاری ہو جائے۔ یہ مرتبہ ہے ابو بکر صدیق کا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل عمر کی تعریف کرو، عمر کے اوصاف بیان کرو، عمر کی خوبیاں بیان کرو۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام کے جتنی عمر لے کر پیدا ہو، یعنی 950 سال اللہ اس کو عمر عطا فرمائے اور وہ زندگی بھر سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرے تو بھی عمر فاروق اعظم کی تعریف کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث نقل ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ زوجہ محترمہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ چاند پر ستاروں کو دیکھ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکی چاند کے آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ آسمان کے تاروں کے برابر کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سوچ رہی تھی کہ حضور میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ چاند آسمان پر جتنے تارے ہیں ان تاروں کی گنتی کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہاں ایک عقیدہ دے رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ آسمان پر چاند، آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ گویا کہ وہ جانتی ہیں کہ حضور کو معلوم ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں، حضور کو معلوم ہے کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں، یعنی ایک علم غیب ہے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور وہی عقیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ یہ عالم غیب نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ آسمان پر اللہ نے کتنے تارے پیدا فرمائے ہیں۔ اس لیے پوچھا کہ آسمان کے تاروں کی گنتی کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ جب حضرت عمر کی بات آئی تو حضور نے فرمایا کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ پھر میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ فکر مت کرو، عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں، عمر کی زندگی کی تمام اچھائیاں ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر جن کی زندگی بھر تعریف کی جائے، 950 سال تک تعریف کی جائے،
اس کے باوجود عمر کے وصف پورے نہیں ہو سکتے، ان کی پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق اعظم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اے کاش اللہ مجھے یہ شرف عطا فرماتا، یہ کمال عطا فرماتا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی آیتیں، بہت ساری آیتیں عمر کی رائے کے مطابق نازل فرمائی ہیں۔ اس عمر کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اے کاش عمر ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابو بکر کی مرتبے اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے ان کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا، کتنا مقام عطا فرمایا، کتنی بلندی عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ امام زین العابدین جو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر زہرا کے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ امام زین العابدین کے دادا ہیں، حضرت علی کے پوتے امام زین العابدین، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت امام زین العابدین سے سوال کر لیا، امام زین العابدین آپ بتائیے عمر ابو بکر صدیق کا مرتبہ رسول پاک کی بارگاہ میں کیسا ہے؟ ابو بکر صدیق حضور کے کتنے قریب ہیں؟ ابو بکر کو حضور کی بارگاہ میں کتنا مرتبہ حاصل ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو رسول کونین کی ظاہری زندگی میں جیسا مقام حاصل تھا آج بھی ویسا ہی مقام حاصل ہے، آج جیسا مقام حاصل ہے ویسا ہی ظاہری زندگی میں بھی مقام حاصل تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہستی ہے، سب سے پاس اگر کسی کا مزار ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ گویا کہ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں جس طرح آج ابو بکر صدیق حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، قریب ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق پہلے بھی حضور کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے تھے، پہلے بھی قریب تھے، اب بھی قریب ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر کو اپنے قریب سلایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خود قریب نہیں سوئے ہیں۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق وصیت کر دیتے کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے حضور کے بازو میں دفن کر دینا، تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض بھی کر دیتا کہ ابو بکر کی حکومت تھی، ابو بکر خلیفہ تھے، ان کی چلتی تھی، اس لیے حکومت کے بنا پر انہوں نے وصیت کر دی اور ان کی وصیت مان لی گئی اور وہ حضور کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت نہیں کی کہ مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، بلکہ آپ نے وصیت کی، وہ بھی مولا علی کو بلا کر کے وصیت کی، حضرت علی المرتضیٰ کو بلا کر وصیت کی، اور کسی صحابی کو بھی بلا سکتے تھے، لیکن کیونکہ ابو بکر صدیق جانتے تھے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ابو بکر سے افضل علی کو جانیں گے، جو کہیں گے کہ علی کا حق غصب کیا گیا، جو کہیں گے کہ علی کا مرتبہ بلند ہے ابو بکر کا مرتبہ کم ہے، یا ابو بکر صدیق پر طعن و تشریح کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو بلا کر کے کہا، حضرت علی کو بلا کر وصیت فرمائی اور کہا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ تیار کر کے حضور کے روضہ انور کے دروازے کے سامنے لے جا کر کے رکھ دینا، اور حضور سے وصیت، میری حضور سے اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے مزار کے پاس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دیں تو دفن کر دینا، اگر حضور دفن کی اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے بھی لے جا کر دفن کر دینا۔ کیا پتا چلا؟ حضرت ابو بکر صدیق یہاں عقیدہ دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق عقیدہ دے رہے ہیں۔ کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، جو قبر میں محبوبان بارگاہ ہوتے ہیں باہر والوں کی آواز نہیں سن سکتے،
یہ عقیدے آج کے زمانے میں دیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایسے عقیدے نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور جس طرح ظاہری زندگی میں سنا کرتے تھے، قبر میں تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور ویسے ہی سنا کرتے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق کا بھی یہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی کہ حضور سے اجازت لینا، حضور سے اجازت لینا۔ کیوں؟ ابو بکر جانتے ہیں کہ اگر حضور کو منظور ہوا اجازت دیں گے، قبر سے آواز آئے گی کیونکہ میرے آقا قبر میں زندہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر یہ حرام کیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، کیونکہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی باحیات ہوتے ہیں، اور قبر میں اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وصیت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کی وصیت کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کا جنازہ تیار کیا۔ جنازہ تیار کر کے روضہ رسول کے سامنے لے گئے، دروازہ بند تھا، بند دروازے کے اندر حضور کی قبر ہے اور اس قبر کے اندر حضور دفن ہیں، لیکن بند دروازے کے باہر حضور کے محبوب اور عاشق اکبر کا جنازہ رکھا گیا ہے۔ باہر سے آواز دی جا رہی ہے یا رسول اللہ، آپ کا محبوب، آپ کا عاشق، آپ کا صدیق آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پہلو میں، آپ کے قریب میں، آپ کے قرب میں، آپ کی صحبت میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور اجازت عطا فرمائے تو دفن کر دیا جائے۔ تو روضہ منور سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ محبوب کو، دوست کو اپنے دوست کے ساتھ میں ملا دو کہ دوست خود ہی چاہتا ہے کہ اس کا دوست قریب آ جائے۔ حضور کے روزے سے آواز آئی تھی، دروازہ کھل گیا، صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اندر لے گئے اور حضور کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو لوگ حضرت ابو بکر پر طعن و تشریح کرتے ہیں ان کے لیے یہ واضح دلیل ہے کہ زندگی بھر تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے قریب رکھا۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کسی کے گھر تشریف نہیں لے جاتے جتنا ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دن کا اجالا پھیلتے ہی حضور حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ شام ہوتے ہی جب دن ڈھل جاتا تھا، عصر کی نماز کے بعد بھی، شام کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے صدیق کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ روزانہ جن کے گھر میں حضور کا آنا جانا تھا اور روزانہ حضور جن کو فیض پہنچاتے تھے، ان ابو بکر صدیق کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، یہی حضور ابو بکر صدیق کی پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بلند و بالا مرتبہ حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے اپنے قریب کیوں سلایا؟ آج میں اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت بیان نہیں کروں گا، بلکہ خصوصیات بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ پہلو میں کیوں سلایا؟ کہتے ہیں نا کہ آدمی جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جان توڑ محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، اللہ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ محنت پوری ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی جیسے بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ ایک دوسرے کی پسند پوچھتے ہیں، یار تجھے کیا چیز پسند ہے، کپڑا کیسا پسند ہے، پینا کیسا پسند ہے، کھانا کیسا پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے، میرے صحابی تم بتاؤ تمہیں دنیا میں 3 چیزیں محبوب کون سی ہیں، تمہیں کون سی پسند ہیں، تمہیں کون سی پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھ لیا، ابو بکر تم بتاؤ تمہیں 3 چیزیں محبوب کیا ہیں، سب سے زیادہ وہ 3 کون سی چیزیں ہیں تمہاری پسندیدہ ہیں اور تمہاری سب سے بڑی خواہشیں ہیں، ذرا وہ بھی بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی پہلی خواہش ہے النظر الیکا، یا رسول اللہ میری پہلی آرزو تو یہی ہے حضور میں آپ کو دیکھتا رہوں، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، میں آپ سے فیض پاتا رہوں، پہلی میری خواہش یہی ہے کہ النظر الیکا، یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہوں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ وانفاق مالی علیکا، یا رسول اللہ میری دوسری سب سے بڑی خواہش یہ ہے حضور اللہ مجھے جو بھی مال عطا فرمائے میں سارا مال آپ کی ذات کے اوپر خرچ فرما دوں، میں ساری دولت آپ پر نچاور کر دوں، آپ کہیں کہ جنگ تبوک پر لاؤ تو میں تبوک میں لے کر آؤں، آپ کہیں جنگ احد میں لاؤ تو میں احد میں لے کر آؤں، آپ کہیں جنگ حنین میں لاؤ تو میں حنین میں لے کر کے آؤں، یا رسول اللہ ابو بکر کا مال آپ کے لیے وقف ہے، میری دوسری سب سے بڑی خواہش یہ ہے حضور اللہ مجھے جو بھی مال عطا فرمائے سارا کا سارا میں آپ پر خرچ کر دوں، وانفاق مالی علیکا، اور تیسری سب سے بڑی خواہش والجلوس بین یدیکا، یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، میں ہمیشہ آپ کے پاس میں رہوں، آپ کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤں، یہ تین میری بڑی شدید خواہشیں ہیں، یہ تین چیزیں میں دل سے چاہتا ہوں، اللہ مجھے دولت دے تو دولت آپ پر خرچ کروں، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو میری خواہش ہے میں آپ کو دیکھتا رہوں، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، آپ کا عاشق بنایا ہے، میرا دل چاہتا ہے ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ جب یہ تمنا تھی، زبان سے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن عملی ثبوت دینا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، ممکن تو ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے عملی ثبوت دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خواہش تھی النظر الیکا، یا رسول اللہ آپ کو دیکھوں، صرف آپ کو دیکھوں، فقط آپ کو دیکھوں، آپ پر میری نظریں ٹکی رہے۔ اللہ نے آپ کی یہ خواہش کب پوری فرمائی؟ جب غار ثور کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کی رات میں 3 دن اور 3 رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے قیام فرمایا، جہاں حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضور کی ذات تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو لوگ جو غار کے اندر موجود تھے، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ وہ غار کا موقع تھا جب حضور کے ساتھ میں حضرت ابوبکر ہیں، ابوبکر کے ساتھ میں حضور ہیں۔ ادھر بات جب آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جب حضور حضرت ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضور نے اپنے نائب کے طور پر حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا ہے، اس لیے آج شیعہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو بستر پہ سلایا، اس لیے حضرت علی حضور کے نائب بلا فصل ہوئے، اس لیے حضور کے قریبی سب سے زیادہ حضرت علی ہوئے۔ یہاں تو علی خود بستر پہ سوئے ہیں، وہاں غار میں جا کر کے دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات تک خود حضور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں تو بستر نبوت ہے، وہاں ابوبکر کی گود ہے، یہاں علی سوئے ہیں، وہاں خود حضور سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ کیا پتا چلا علی کا مرتبہ یقیناً بلند و بالا ہے، لیکن علی سے زیادہ اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ابوبکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا ابوبکر صدیق۔ اور یہ پہلی خواہش 3 دن 3 رات حضرت ابوبکر صدیق حضور کو دیکھتے رہے، بس حضور کو دیکھتے رہے، فقط حضور کو دیکھتے رہے، صرف حضور کو دیکھتے رہے۔ آپ کی خواہش تھی النظر الیکا، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ دوسری خواہش وانفاق مالی علیکا، یا رسول اللہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام مال لے کر کے آ رہے ہیں، عثمان غنی آستین کے اندر اشرفیاں بھر بھر کے لے کر کے آ رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے سوچا آدھا مال گھر کا حاضر کر دیتا ہوں، ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں دیکھ رہی ہوں شام کا وقت ہے، میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق گھر میں آئے ہیں، گھر کا سارا مال اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو
ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اور اللہ کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے گھر میں، ننھی سی عمر ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، بیان فرماتی ہیں حضور رات کے وقت واپس آتے ہیں، دیوار کو ٹٹول رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دیوار کو ٹٹول رہے ہیں، کہیں الماری کھنگال رہے ہیں، کہیں طاق کھنگال رہے ہیں، کبھی دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جان کیا بات ہے، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ سے ارشاد فرماتے عائشہ میں نے گھر کا سارا مال حاضر کر دیا، لیکن مجھے بعد میں خیال آیا گھر میں نے ایک مقام پر ایک سوئی رکھی تھی، وہ سوئی یہیں رکھی رہ گئی، میرے گھر کے اندر سوئی رکھی رہے اور حضور کو اور اسلام کو مال کی ضرورت ہو، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہے، اس لیے وہ سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ وہ سوئی لے کر کے بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے، پھر دیکھا کہ جسم پر اچھا لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے ٹاٹ کا لباس منگایا، اچھا ریشمی لباس اتروایا اور اتار کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا، بوری کا لباس پہنا، بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے اور کانٹے لگا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور ابو بکر صدیق کو بھی سلام کہتا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی سلام کہتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نبی کا امتی پیدا نہیں ہوا جس کو اللہ نے بذات خود سلام بھیجا ہو، یہ فقط ابو بکر صدیق کی یہ خاصیت اور خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جبرائیل بڑا عجیب لباس پہنے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے جبرائیل کے، تو اللہ کے نبی نے پوچھ لیا اے جبرائیل آج یہ کیسا لباس پہن کر کے آئے ہو؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا عاشق، آپ کا یار غار، آپ کا محبوب ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سامان آپ کی بارگاہ میں لے آیا، آپ کے اپنے گھر کے ساز و سامان کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اپنے جسم کے کپڑے بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے، ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی یہ ادا پسند کر لی، اس لیے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا، تمام ملائکہ مقربین کو حکم دے دیا کہ رسول کونین کے سچے عاشق ابو بکر صدیق نے جیسا لباس پہنا ہے آج تمام فرشتے ویسا ہی لباس پہن لیں۔ اس لیے سید الملائکہ جبرائیل امی بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ویسا ہی لباس پہن کر کے آئے ہیں جیسا ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ کیا پتا چلا؟ عاشق محبوب کی ادا جو ہوتی ہے جب اللہ کو پسند آتی ہے تو اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما دیتا ہے۔ اللہ کو بھی ابو بکر کی ادا اتنی پسند آ گئی، پتہ یہ چلا ابو بکر کی دوسری خواہش تھی یا رسول اللہ اپنا سارا مال میں آپ پر خرچ کروں، جنگ تبوک کے موقع پر آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ تیسری آپ کی خواہش تھی والجلوس بین یدیک، میری خواہش ہے حضور میں ہمیشہ آپ کے پاس بیٹھا رہوں، آپ کو چھوڑ کر کے کہیں نہ جاؤں۔ اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری کر دی۔ آپ کے انتقال کے بعد میں حضور کے پہلو میں دفن کر کے، حضور کے قرب میں دفن کر کے اللہ نے ابو بکر کی یہ خواہش پوری کر دی کہ قیامت تک جتنا ابو بکر صدیق حضور کے قریب ہیں اتنا کوئی بھی حضور کے قریب نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہش حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ نے پوری فرما دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ دل سے جو چیز طلب کرتا ہے اللہ اس کی خواہش پوری فرما دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے دعوے میں سچے ہیں کیونکہ وہ سچے ہیں اور یقیناً وہ سچے ہیں، ان سے زیادہ سچا حضور کی امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا سچا شخص۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے تو آپ نے آ کر کے ذکر کیا کہ ایک ہی رات میں مکان و لامکان کی سیر کر کے آیا، عرش اعظم پہ گیا، جنت دوزخ دیکھی، 18,000 عالم دیکھے، بیت المقدس بھی جا کر آیا۔ کفار و مشرکین نے دیکھا تو ٹھٹا کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، واویلا کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق تک ابھی یہ بات پہنچی نہیں تھی، ابو بکر صدیق تک ابھی تک یہ بات پہنچی نہیں تھی۔ ابو جہل کو موقع مل گیا، ہنستے ہنستے مذاق اڑاتے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی شخص تمہیں کہے راتوں رات بیت المقدس جا کر آیا، آسمانوں پر جا کر آیا، جنت دوزخ دیکھ کر آیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا، کوئی کی بات مانو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا۔
تو ابو جہل نے کہا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ابو بکر نے کہا اگر میرے حضور کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، اگر میرے حضور کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کہ کوئی کہے گا تو نہیں مانوں گا. ابو بکر صدیق فرماتے کوئی کہے گا تو اب بھی نہیں مانوں گا، کوئی کہے گا تو اب بھی نہیں مانوں گا. حضور کہیں گے تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات مان لوں گا. کیوں؟ کیونکہ انہی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، انہی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، انہی کے کہنے پر جنت و دوزخ کو مانا ہے، انہی کے کہنے پر سب کچھ مانا ہے. ان کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات پہنچی کہ ابو بکر صدیق نے ابو جہل کو یہ جواب دیا ہے، تب میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو، سب سے زیادہ سچے ہو. یہ سیدنا صدیق اکبر کی بات ہے. اور حضرت ابو بکر کی بات اگر میں کروں تو اللہ نے حضرت ابو بکر کے دل میں حضور کے بے انتہا محبت عطا فرمائی تھی، بے انتہا محبت. بلکہ اس پوری روئے کائنات میں ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں حضور سے محبت، اور ہزاروں حضور سے محبت کرنے والے پیدا ہوئے. کئی طرح کے لوگ اور بھی محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن ابو بکر صدیق سے بڑا عاشق آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. اتنے بڑے عاشق، اتنے بڑے عاشق. حضور نے کہہ دیا آمنا صدقنا. ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت جعفر بن عقیل، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جعفر ابن ابو طالب، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں. حضور کے حیات ہی میں ان کی شہادت ہو گئی تھی. ایک دفعہ حضرت جعفر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت کلامی ہو گئی، یعنی بات چیت میں بحث و مباحثہ ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہوئے، لیکن نسبت رسول کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ہاشمی النسل ہیں، خاندان نبوت سے ہیں، اس لیے حضرت جعفر کو آپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن رنجیدہ ہو کر کے حضور کے پاس میں پہنچ گئے. کیونکہ آدمی جب رنجیدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی کے پاس جاتا ہے جو غم غلط کرے. آج ہمیں زیادہ ٹینشن ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ جن کی مائیں حیات ہوتی ہیں وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. کیوں؟ پتہ ہے کہ ماں سایہ دار درخت ہے، کتنے بھی غم ہوں گے ماں دو تسلی کے لفظ کہے گی، سارے غم غلط ہو جائیں. اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں حضور کے علاوہ اور کون سا سہارا تھا؟ پہنچ گئے حضور کے پاس میں، لیکن کہا کچھ نہیں، کہا کچھ بھی نہیں. رنجیدہ ہو کر کے بیٹھ گئے ٹینشن میں. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو سارا ماجرا بیان کیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نور پہ جلوہ بار ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، ابو بکر کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ وہ شخص ہے جب تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا ابو بکر نے میری تصدیق کی. جب تم میں کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا سب سے پہلے ابو بکر مجھ پر ایمان لایا. جب تم لوگوں نے دولت میں اپنے ہاتھ میرے اوپر تنگ کر لیے ابو بکر نے اس وقت اپنے مال کے خزانے میرے لیے کھول دیے. جب میرا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا اس وقت ابو بکر تنہا میرے ساتھ ہوا کرتا تھا. اس لیے کسی ایک شخص سے بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ابو بکر کا دل دکھائے. لہٰذا ابو بکر کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے. گویا حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ قریب ہے. ایک دفعہ حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا، حضرت علی سے پوچھا اے علی بتاؤ سب سے زیادہ امت مصطفیٰ میں بہادر کون؟ سوال کرنے والے کی منشا کچھ اور تھی. وہ سمجھ رہا تھا علی کہیں گے بہادر میں ہوں، لیکن حضرت علی نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق. سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا لیا تھا وہ علی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق. کہا ہم جنگ لڑتے تھے، اپنے مقابلے والوں سے جنگ لڑتے تھے، بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑتے تھے لیکن اپنے مقابلے والوں سے. لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا فاران کی چوٹی سے، میری عمر بہت کم تھی، میں بہت چھوٹا تھا، اور کفار و مشرکین نے حضور کو تانے دیے، حضور کو مارنا شروع کیا، حضور پر پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے. اس وقت اگر کوئی بہادری کے ساتھ حضور کا ساتھ دیتا رہا وہ فقط ابو بکر صدیق کی ذات تھی، ان کے علاوہ اور کسی نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے ابو بکر سے بہادر کوئی بھی شخص نہیں، کوئی بھی شخص نہیں. تو کہا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ سب سے بڑا عالم کون؟ کیونکہ نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے سب سے بڑا عالم کون؟ اس کا منشا یہ ہے کہ جواب ملے گا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، کہ حضور نے مجھے علم کے شہر کا دروازہ کہا ہے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق، سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق۔ کیسے ابو بکر صدیق سب سے بڑا عالم؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصلی امامت پر سب سے زیادہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے، یا حضور نے سب سے زیادہ کسی صحابی کے پیچھے نماز ادا کی ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور حضور ہی کا ارشاد ہے کہ امام اس کو بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، امام اس کو بناؤ، پیشوا اس کو بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ کیا پتا چلا ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے خود مصلی امامت پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ ابو بکر صدیق امامت کے بھی سب سے بڑے حقدار ہیں، اور امت مصطفیٰ کے سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہیں تو ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے مصلی پر ایک کمزور شخص کو کھڑا کر دیا، کمزور شخص کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور نہیں۔ جب حضور ہجرت کی رات ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے علی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جانا آج کی رات، میرے بستر پہ، اور جب میں چلا جاؤں تو دوسرے دن مشرکین مکہ کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اس لیے بلایا کہ علی بڑے بہادر تھے۔ وہ نبی جو کفار و مشرکین کی امانتیں بھی بہادر شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کمزور کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ کفار کی امانتیں، کفار کا مال، وہ کفار جو حضور کے دشمن ہیں، مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں، اور حضور کو صادق و امین بھی سمجھتے ہیں، امانت دار بھی سمجھتے ہیں، اس لیے امانت رکھے گئے۔ وہ نبی کفار کی امانتیں بھی کمزور کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ تو امت کی امانت جو مصلی امامت ہے، امامت کا مصلی وہ امت کی امانت ہے، ایک کمزور شخص کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں؟ ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے حضور نے یہ بتا دیا کہ اس امت میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی شخص ہے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مال کی ضرورت پڑی مال حاضر کر دیا، جان کی ضرورت پڑی جان حاضر کر دی، وقت کی ضرورت پڑی وقت بھی حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا ابو بکر بہت وقت قریب آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کی تھی، کیونکہ ہجرت کا جو سلسلہ تھا وہ حضور کے ہجرت سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی طرف، تیسری ہجرت ہوئی ہے حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ اب صحابہ کرام مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کر کے دھیرے دھیرے چپکے نکل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بہت سارے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت عطا فرمائے کہ میں بھی مدینہ چلے جاؤں، میں بھی مدینہ چلے جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر ٹھہرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارا کسی کے ساتھ کر دے، کوئی ساتھ کر دے تمہارا، ہو سکتا ہے اللہ کسی کو تمہارے ساتھ کر دے، اکیلے ہجرت نہ کرنی پڑے، اس لیے انتظار کرو، وقت کا انتظار کرو۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے تمہاری ہجرت کا ساتھی مجھے بنا دیا ہے، مجھے بنا دیا۔ اور یہ کب کہا؟ حضور صبح کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر جاتے تھے، شام کے وقت جاتے تھے، ایک دفعہ دوپہر کے وقت چلے گئے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر جو حضور کی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ بنت ابو بکر جو حضور کی زوجہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں چونک گئی کہ حضور اس وقت کیسے آ گئے، یا تو صبح آتے ہیں یا شام کو آتے ہیں، آج دوپہر کو کیسے آئے؟ اور آ کر کے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کو اندر بھیجو۔ کہا یا رسول اللہ یہ میری بیٹیاں، ان کی کوئی فکر نہ کریں، جو بات ہوگی راز رہے گی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، بہت جلد ہم دونوں ایک ساتھ ہجرت کریں گے، ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ ابو بکر کی بڑی خواہش تھی کہ میں ہجرت کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میری عمر بہت چھوٹی تھی، اور وہ چھوٹی عمر میں کیا سمجھتی تھی کہ جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تبھی آدمی روتا ہے، جب اس سے کوئی چیز چھن جاتی ہے تبھی روتا ہے،
مجھے نہیں پتا تھا کہ آدمی جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب بھی روتا ہے۔ ابو بکر اپنے باپ ابو بکر کو میں نے یہ خوشخبری سنتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے ابا ابو بکر زارو قطار رونے لگے خوشی کے مارے اور حضور سے لپٹ کر کے رونے لگے۔ ابو بکر کو اتنی خوشی ہوئی کہ زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تب میں نے جان لیا کہ انسان یا تو غم میں روتا ہے یا خوشی میں رویا کرتا ہے۔ ابو بکر خوشی میں رو رہے تھے کہ حضور کا مجھے ساتھ مل گیا، حضور کے ساتھ میں ہجرت کروں گا، حضور کے ساتھ میں مدینہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیسا عشق تھا ابو بکر صدیق کا۔ اپنی پرواہ نہیں کی، اپنی آل کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک دفعہ باپ بیٹے بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں دور جاہلیت کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں، اے میرے ابا حضور، جنگ بدر کے موقع پر میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے نسبت پدری یعنی باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کو قتل نہیں کیا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو قتل کر دیتا، چونکہ آپ میرے باپ تھے اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، حالانکہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹے میری جگہ تو ہوتا، تیری جگہ میں ہوتا، یعنی میری تلوار کی زد میں اگر تو آ جاتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا میرے نبی کا دشمن ہے، میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ میرے سامنے میری نظر میں آل و اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری نظر میں سب سے زیادہ حیثیت ہے تو حضور کی محبت کی حیثیت۔ بے انتہا محبت کرتے ہیں حضور، بے انتہا۔ غار ثور کا واقعہ ہم نے دیکھا، غار ثور میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز و غرر کی ہے، اللہ نے جان بچا لی وہ الگ بات ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے بل کے اوپر اپنی ایڑی لگا کر، ایک روایت کے مطابق انگوٹھا لگا کر غار ثور میں آپ نے سانپ کو ڈسوانا منظور کر لیا۔ 70 بار سانپ نے ڈسا، لیکن ابو بکر نے اپنی انگلی کو ہلایا نہیں۔ شدت درد کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہے، حضور کے رخسار پر پڑے اور حضور بیدار ہوئے، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو ہلایا تک نہیں کہ اگر ابو بکر کی جان جائے تو جائے، نبی کی نیند میں خلل نہیں آنی چاہیے۔ یہ محبت دنیا میں لوگ مثال دیتے ہیں ہیرے رانجھا کی، مثال دیتے ہیں لیلا مجنوں کی، مثال دیتے ہیں عاشقوں کی، بڑے بڑے عاشقوں کی، لیکن میں کہتا ہوں جیسی محبت، جیسی پاکیزہ محبت ابو بکر صدیق نے اپنے آقا سے فرمائی ہے، دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا ایسی محبت ابو بکر صدیق کی۔ اور ابو بکر صدیق کو پتہ ہے کہ جان ہماری ہے تو حضور کے لیے، جان حضور کے لیے، جسم حضور کے لیے، مال حضور کے لیے، دولت حضور کے لیے، عزتیں حضور کے لیے، حضور کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے تو جب مدینہ پہنچے چہرے پر گرد و غبار ہے، ابو بکر صدیق کے چہرے پر بھی، اللہ کے رسول کے چہرے پر بھی، مدینہ واسی پہچان نہیں پائے۔ اور کچھ لوگ آتے حضور سے مصافحہ کرتے، کچھ لوگ آ کر کے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ کرتے اور یوں سمجھتے کہ ابو بکر صدیق ہی اللہ کے رسول ہیں، غلط فہمی ہونے لگی ان کو۔ ابو بکر صدیق کو ناگوار گزرا کہ میں تو غلام ہوں، غلام کو غلام جیسا رہنا چاہیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے، تشریف فرما ہو جائیے۔ حضور تشریف فرما ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا امامہ اتارا، امامہ کو چادر بنائی، چادر بنا کر کے کیونکہ دھوپ تھی تو چادر بنا کر کے اس کا سایہ بنا کر کے حضور کے سر پہ سے کھڑے ہو گئے، اس طرح کر کے کھڑے ہو گئے، حضور پر تان کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے لوگ دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو چادر کے سائے میں بیٹھا ہے وہ آقا ہے۔ یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے، ہر کسی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے، جو محبت کرتا ہے وہی انہی باتوں کو سمجھتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایسے عشق کی مثال نہیں ملتی، بلکہ کسی زمانے میں ایسے عشق کی مثال نہیں ملتی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کی رات، جب رات میں سفر کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کبھی آگے آ رہے ہو، کبھی پیچھے جا رہے ہو۔ جب ایسی حرکت اگر کوئی ساتھ چلنے والا کرے تو ظاہر سی بات ہے چونکنا فطری ہے کہ یہ یوں پاگل پن والی حرکت کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ چلنے والا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟
عرض کیا یا رسول اللہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آپ کے اوپر سامنے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے یا رسول اللہ میں سامنے سے آ جاتا ہوں کہ دشمن حملہ کرے گا تو پہلے تیر مجھ پر چلے گا، پھر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے دشمن آ جائے یا رسول اللہ تب پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی لگتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے آ جائے گا تو حضور بائیں آ جاتا ہوں، کبھی لگتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے آئے گا تو یا رسول اللہ دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ ابو بکر جب تک زندہ ہے آپ کا کوئی بال بھی بینکا نہیں کر سکتا، کیونکہ ابو بکر کو پتا تھا کہ دشمنوں نے گھوڑے دوڑا دیے حضور کے پیچھے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کو مقصود تھا کہ حضور بحفاظت مدینہ پہنچے، تو بحفاظت حضور مدینہ پہنچ گئے۔ عاشقوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حق تھا کہ آپ خلیفہ بنیں، اور خلیفہ بن کے آپ نے جو کارنامے انجام دے، 2.5 سال حیات رہے، آپ 2.5 سال زندہ رہے، 2.5 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ ان 2.5 سال میں آپ نے جو کارنامے کیے کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اسامہ ابن زید کی سربراہی میں ایک لشکر ایک مقام کی طرف روانہ کیا لشکر، اور ادھر حضور کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ اے ابو بکر صدیق، اسلامی لشکر جنگ پہ گیا ہوا ہے، اس کو واپس بلا لیجیے، کیونکہ حضور کا وصال ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو مدینے کے حالات خراب ہو جائیں اور یہاں لشکر کی ضرورت پڑے اور ہمارے پاس لشکر ہی نہ ہو، سپاہی ہی نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس لشکر کو بھیجا کس نے ہے؟ اس کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں نے نہیں بھیجا ہے۔ جس کو رسول اللہ نے بھیج دیا، ابو بکر کی کیا طاقت کہ اس کو واپس بلائے، بھلے ہی مدینے کے حالات کتنے ہی خراب ہو جائے، حضور کے بھیجے ہوئے لشکر کو ابو بکر نہیں بلائے گا۔ اور ابو بکر کی یہ حکمت کام آئی کہ لشکر گیا جنگ لڑنے کے لیے، اطراف میں خبر پھیل گئی مسلمانوں کا لشکر جنگ کرنے گیا ہوا ہے، حالانکہ ان کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ دشمن جو طاق میں بیٹھے تھے کہ نبی کا انتقال ہوگا، موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، فتنے ڈالیں گے، ان کو جب یہ احساس ہوا کہ ان کا تو لشکر ملکوں میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے، لگتا ہے یہ بڑے مضبوط ہیں، اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنے کا رسک نہیں لے سکتے، یہ حکمت کام آئی اور اللہ نے حالات کو بڑا سازگار رکھا، ابو بکر صدیق کی حکمت عملی کام آ گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے معاملات بڑے نرالے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال 22 جمادی الاخر سن ہجری 13 میں ہوا، اور مدینہ شریف کے گنبد خضرا جہاں حضور دفن ہیں آج، گنبد خضرا، اس کو کہتے ہیں حجرہ عائشہ۔ یہ حجرہ عائشہ ہے، یعنی جہاں حضور کا مزار ہے یہ حجرہ عائشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، ہے بلکہ فرمان، کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں نبی کی قبر بنتی ہے۔ چونکہ آخری وقت میں حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اس لیے حضور کی قبر مبارک بھی اسی جگہ بنی جہاں حجرہ عائشہ ہے۔ اور جس جگہ کھڑے ہو کر کے ہم سلام پیش کرتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے، وہ جگہ ہے حجرہ حفصہ۔ حضور کی ایک دوسری زوجہ ہے، ان کا نام ہے حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی تھی، وہ حجرہ حفصہ ہے، یہ حجرہ عائشہ ہے، اور اس کے پیچھے حجرہ فاطمہ ہے۔ تو حجرہ عائشہ میں حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کے پہلو میں، حضور کے کندھے کے پاس میں حضرت ابو بکر صدیق کا سر ہے، اور حضور کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں عمر فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے کندھے کے سمت میں حضرت عمر کا سر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اسلام کا ایک روشن باب، ایک منور باب، ایک روشن تاریخ چھوڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، آپ کی محبت میں دنیا میں جینے اور بننے کی توفیق عطا فرمائے، عشق ابو بکر کا تھوڑا سا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، ابو بکر صدیق کے عشق رسالت کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کوئی صدیق سا پھر صاحب ایمان پیدا ہو، عمر سا پھر